الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اسلام میں جہاد کی ضرورت. جہاد اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تے فرض فرمایا ہے، لیکن جہاد نو ترک کر دیتا گیا، جہاد دے مفہوم نو بدل دیتا گیا اور جہاد نو ایک دہشت گردی دی شکل بنا دیتا گیا. اور اسلام کا ایک اہم فریضہ کہ جو کہ بہت پیارا اسلام کا ایک فریضہ سی اور جہاد بھی حقیقت دے وچ ایک اللہ تعالیٰ دی رحمت ہی سی، اس نو زحمت بنا دیتا گیا
لوگاں دے دلاں دے وچ اس دا خوف پیدا کر دیتا گیا اور جہاد دے نام تے اسلام نو اور مسلماناں نو بدنام کر دیتا گیا، اور کچھ لوگاں نے اپنی ذاتیات دے واسطے اپنے مفادات کی خاطر اس عظیم فریضے نو اپنی ذات دے واسطے استعمال کر کے لفظ جہاد دے نال لوگاں دے دلاں وچ نفرت پیدا کر دیتی۔ ساڈا نہ تو کسی تنظیم دے نال تعلق ہے، نہ ہی کسی جہادی تنظیم دے نال، کسی تحریک دے نال۔ اساں فقط اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانات کو سامنے رکھدے ہویا جہاد دی حقیقت نو واضح کرنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاد ہے کی اور اصل جہاد کیا ہے۔ جہاد دے متعلق اللہ تعالیٰ نے کی سانو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اے عظیم فریضہ جس دے بارے لوگ بدگمان ہو چکے نے کہ اے جہاد دے وچ لوگاں نو قتل کر دیتا جاتا ہے، لوگاں دی جان لئی جاندی ہے، حملے کیتے جاندے نے، تلوار بازی ہوندی ہے، نیزہ بازی ہوندی ہے، مقابلہ بازی ہوندی ہے، اور اس دے نال جاناں دا ضیاع ہو جاتا ہے۔ مسلمان اگر اسلام سلامتی دا دین ہے تو پھر یہ لوگاں نو قتل کرن دا کیوں حکم دیندے نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں تمام چیزاں نو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگاں نے جہاد نو اس حد تک محدود کر دیتا کہ جی جہاد کا جو معنی ہے وہ ہے اپنا دفاع کرنا، اور بعض نے فرمایا کہ جہاد کا معنی دفاع کرنا نہیں ہے، جہاد کا معنی ہے حملہ آور ہو جانا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم ارشاد فرما دیتا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، فرمایا کہ تسی بھی مشرکین نو اوویں ہی قتل کرو جویں وہ تانوں کردے نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ انہاں دے نال جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور فقط اللہ تعالیٰ دا دین رہ جائے۔ جہاد جو ہے یہ طاقت کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، پاور کا نام ہے، اور جہادیاں پھر آگے کئی قسمہ نے۔ ابتداً جو طاقت ہے اس دیاں دو قسمہ نے، ایک ہے اسلام دی پاور اور ایک ہے شیطان دی پاور۔ ایک ہے فرعونی طاقت اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام والی طاقت۔ ایک طرف ہے حسینیت اور ایک طرف ہے یزیدیت، کہ فرعون دے کول بھی طاقت سی اور اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیتا، اور اپنی طاقت دے نال اس نے لوگاں نو اپنا غلام بنایا، اپنے آپ نو سجدے کرائے، اپنے آپ نو خدا کہلوایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی طاقت سی کہ جس طاقت دے نال انہوں نے فرعون دا بیڑا غرق کر دیتا اور اس دا نام و نشان مٹ گیا، اور ہمیشہ دے واسطے وہ آن والیاں دے واسطے عبرت بن گیا۔ اس طرح یزید دے کول بھی ایک طاقت سی، اور اس نے اپنی طاقت دے نال، اپنی پاور دے نال، اور اس کو غلط استعمال کر کے امام حسین علیہ السلام نو اپنا غلام بنانا چاہا، اسلام نو اپنی مرضی دے مطابق کرنا چاہیا، اور اس نے آکھیا کہ جو میں چاہواں میں کر سکنا کیونکہ میرے کول طاقت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام دے کول بھی ایک طاقت سی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس طاقت دے نال یزید دا مقابلہ فرمایا،
اگرچہ ظاہری طور تے دونوں سائڈاں تے مقابلہ ہویا ہے کہ یزید دی فوج بھی لڑی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی لڑتے رہے نے، جانا ادھر بھی گئیاں نے ادھر بھی گئیاں نے، لیکن جو فرق ہے وہ زمین و آسمان تو بھی زیادہ ہے کہ یزید جو ہے وہ شیطانی طاقت دے نال، غرور اور تکبر دے نال بھریا آیا سی اور اسلام نو ختم کرنا چاہتا سی، جائز ناجائز حرام حلال ہر چیز دی تمیز نو ختم کرنا چاہتا سی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام آپ اسلام نو بحال کرنا چاہتے سن، اسلامی احکامات دا نفاذ چاہتے سن، اسلامی حدود دا تحفظ چاہتے سن، اور امام حسین علیہ السلام دا مقصد سی اسلام۔ تو جہاد دا جو مقصد ہے، طاقت دا جو مقصد ہے، اگر اس طاقت نو صحیح استعمال کیتا جاوے، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق اس نو استعمال کیتا جائے تو پھر وہ جہاد بن جاتا ہے، اور اگر اس طاقت نو غلط استعمال کیتا جائے تو پھر ظلم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا تو 13 سال تک مسلمانوں نے کافراں دے، مشرکاں دے، منافقین دے ظلم و ستم نو سہا ہے، اور کوئی ایسا ظلم نہیں، کوئی ایسی زیادتی نہیں کہ جیڑی مسلمانوں دے نال نہ کیتی گئی ہوئے، لیکن مسلمان اس نو برداشت کرتے رہے، مسلمان صبر کرتے رہے، اور مسلمان ثابت قدم رہے۔ بالآخر یہ تو خلق کائنات نے ویکھیا کہ جیڑی قوم ہے انہاں اس طرح نہیں سدھرنا، تو خلق کائنات نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو جہاد دی اجازت عطا کر دیتی ہے کہ جڑے لوگ تواڈے تے ظلم کرتے نے، جڑے تواڈیاں جاناں بلا وجہ لے لیندے نے، تانوں قتل کرتے نے، انہاں دے کولو تسی اپنے آپ کو بچاؤ اور ہن تسی انہاں دا مقابلہ کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ دے انہاں دی مدد کرن تے مکمل قدرت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ایسی وضاحت فرمائی کہ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اے وہ مظلوم کون نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ظالم دا ہاتھ روکن دا حکم دے رہا ہے، اے او لوگ نے جنہاں نو بلا وجہ نا حق انہاں دے گھراں وچوں کڈ دتا گیا، اور انہاں دا گناہ کی سی، وہ یہ کہندے سن کہ ربنا اللہ، کہ اللہ ساڈا پروردگار ہے، اسی اللہ تعالیٰ نو مننے ہاں، اسی اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنے ہاں۔ انہاں دی یہ گناہ سی، اور اسی وجہ دے نال سارے جڑے کافر نے، سارے مشرک نے انہاں تے ظلم کرتے سن۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اسی مسلمانوں نے اجازت دے دیتی ہے کہ آج تو بعد دوڑے تے کوئی ظلم نہ کرے، جو دوڑے تے ظلم کرے گا اس کا مقابلہ کرو، اس نو روکو۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، فرمایا کہ جویں اے تانوں قتل کردے رہنے ہن تسی بھی انہاں نوں ایویں ہی قتل کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد دی اجازت عطا فرما دیتی، جہاد دا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، جہاد دے نال زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد دے بھی احکامات نازل فرمائے نے کہ مسلمان ایویں نہیں کہ جا کے کسی تے حملہ کر دیں دے، کہ مسلمان ایک پاگل قوم نہیں ہے کہ کوئی آکے کہ مسلمان سر پھرے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہے، سمجھدار نہیں۔ مسلمان ایک فرما بردار قوم ہے، ایک مہذب قوم ہے۔ ساڈا اسلام سانو تہذیب سکھاتا ہے، سانو سلیقہ سکھاتا ہے، ساری تربیت کرتا ہے، انسانوں
وہ انسان کے جڑے جانوراں تو بدتر ہو چکے سن انہاں نو ایسے انسان بناتا ہے کہ ملائکہ بھی انہاں دے غلام بن جاندے نے۔ انسان کے جڑا اسفل سافلین تے جا چکیا سی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس مقام تے پہنچ چکا سی۔ اللہ تعالیٰ اسلام دے نال، اسلام دی دولت دے نال انہاں مسلماناں نو، انہاں لوگاں نو وہ شان عطا فرماندا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انہاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے اور انہاں نو اللہ دا سلام کہندے نے۔ یہ طاقت کس نے دیتی ہے اور یہ شان کس نے دیتی ہے؟ اسلام نے دیتی ہے، اور یہ اسلام ہے مسلمانہ دے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد دے بھی احکامات نازل فرمائے نے اور جہاد دا طریقہ کار رکھیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جس وقت تساں جہاد دے واسطے جانا ہے تو سب تو پہلے تساں اس قوم نو اسلام دی دعوت دینی ہے۔ سب تو پہلا جڑا کام ہے وہ ہے کہ انہاں نو اسلام دی طرف بلانا ہے، اور اگر وہ اسلام دی طرف نہیں آندے، جڑا مسلمان ہو جائے، جڑا کلمہ پڑھ لوے، اس نو اللہ تعالیٰ ہر او شان عطا فرماتا ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو عطا فرمائی ہے۔ کہ تسی ایک اندازہ لگاؤ کہ ایک عام بندہ کوئی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نو اوہی حقوق عطا فرمائے نے جڑے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر نو عطا فرمائے نے، اوہی حقوق عطا فرما دیتے نے جڑے حضرت عمر فاروق نو عطا فرمائے نے، اوہی حقوق عطا فرما دیتے نے جو عثمان غنی نو عطا فرمائے نے، اوہی حقوق عطا فرمائے نے جو مولا علی نو عطا فرمائے نے، کہ اسلام دے وچ تو احکامات برابر نے۔ تو ایک عام انسان نو اینے خاص لوگ جنہاں نے اتنے امتحان دیتے، انیاں سختیاں برداشت کیتیاں، انہاں دے برابر کون کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام دا دین کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مندا تو یہ حکم ہے کہ تساں کسے بوڑھے نو قتل نہیں کرنا۔ اگر کسی جگہ تے جانا ہے تو بوڑھے نو قتل نہیں کرنا، بچے نو قتل نہیں کرنا، عورت نو قتل نہیں کرنا، جو میدان دے وچ نہ آوے، عبادت گاہ وچ بیٹھا رہے، اس نو قتل نہیں کرنا، کسے دا مکان نہیں گرانا، کسے دا درخت نہیں توڑنا، کسے دا نقصان نہیں کرنا، صرف اس دا مقابلہ کرنا ہے جنہاں میدان میں تواڈے سامنے آندا ہے۔ اور اس دے وچ بھی اگر کوئی آ کے رک جاوے اس نو اپنا غلام بنا لو۔ اگر ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ میدان دے وچ آ کے بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اس دی بھی جان نہیں لینی، بلکہ اس نو اپنا غلام بنا لینا ہے۔ اور غلام بنان تو بعد فرمایا کہ پھر اس نو اختیار دے دینا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مسلمان ہو جاوے، اگر وہ چاہے تو اپنے دین تے اویں ہی ثابت قدم رہے، لیکن رہے گا تہاڈا غلام بن کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سانو طریقہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ خالق کائنات نے فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تساں انہاں لوگاں دے نال جہاد کرو جڑے اللہ تعالیٰ تے ایمان نہیں رکھ دے اور یوم آخرت تے بھی ایمان نہیں رکھ دے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ انہاں چیزاں نو او حرام مندے نے جنہاں نو اللہ تے اللہ دے رسول نے حرام قرار دیتا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ او دین حق نو مندے نے، چاہے وہ اہل کتاب نے یا کوئی اور نے۔ انہاں دے نال مقابلہ کرو، انہاں دے نال جہاد کرو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ تواڈے غلام بن جان اور جزیہ دین اور تواڈے فرما بردار بن کے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام دے وچ جزیہ رکھیا ہے۔ پوری دنیا دے وچ کسے جگہ تے اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ مکمل طور تے جو اسلامی نظام ہے وہ کسے جگہ تے قائم نہیں۔ اسلامی جو نظام ہے وہ خلافت دا نظام ہے، ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے اور ہر جگہ تے اس کا ہی حکم چلتا ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ تے آج کے دور کوئی بھی ایسا ملک نہیں، چاہے وہ اسلامی ہے
چاہے غیر اسلامی ہے، چاہے اتنے زیادہ مسلمان نے یا کم نے، اسلامی جو احکامات نے یا اسلامی حکومت کسی جگہ تے نافذ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ تے اسلامی حکومت کا نفاذ ہوئے اور اس جگہ تے جڑے دوسرے لوگ رہن کے مسلمانوں دے غلام بن کے انہوں ذمی آکھیا جاتا ہے۔ وہ ذمی ہوندے نے کہ جڑے مسلمانوں دے خلاف ہتھیار نہ چکن، کہ رہن مسلمانوں دے وچ غیر مسلم نے، مسلمانوں وچ رہن لیکن مسلمانوں دے خلاف ہتھیار نہ چکن۔ اسلام انہاں دے حقوق دا بھی دفاع کرتا ہے کہ جڑا کافر یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مشرک ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اگر وہ مسلمانوں دے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تو اس دی جان اور اس دے مال دا تحفظ اسلام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی ذمی نو کوئی قتل کر دے تو ان دی سزا وہی ہے جیڑی ایک مومن نو قتل کرن دی سزا ہے۔ تو یہ شان بھی تو اسلام نے عطا کیتی ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پاک دور دے وچ 82 جنگاں ہوئیاں نے، ٹوٹل 82 جنگاں ہوئیاں نے، اور انہاں جنگاں دے دوران 300 دے قریب مسلمان شہید ہوئے نے اور 700 دے قریب جڑے نے وہ کافر مارے گئے نے۔ تسی ایک اندازہ لگاؤ کہ 82 جنگاں نے 1000 بندہ صرف جڑا ہے اس دی موت ہوئی ہے۔ آج دے دور ہے یا اس سے پہلے تسی تاریخ نو پڑھ کے ویکھ لو کہ یہ جڑے لوگ کہندے نے کہ جہاد ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے، تو انہاں دی ایک ایک جنگ دے وچ ہزاراں لکھاں کروڑاں لوگ مارے جاندے نے، ایک ایک حملے وچ انہیں بندے تو مر جاندے نے۔ تو پھر یہ کہندے نے کہ جڑا اسلام جو ہے اس نے بڑی زیادتی کیتی ہے۔ تو اسلام جو ہے اس نے جہاد دا حکم دے کے جہاد دے وچ بھی رحمت ہے، جہاد بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے کہ اس دے نال اللہ تعالیٰ نے سب دی ہاتھ وچ رکھیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام نو منانا چاہتا ہے کہ لوگاں نو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا نے، مسلمانہ دی طاقت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا جہاد دا حکم دیتا ہے یہ مسلمانہ نو، مومنین نو ہی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ نے اپنی مرضی دے واسطے اپنی خواہشات دے مطابق لفظ جہاد میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گل کو پسند نہیں فرمایا کہ اپنی ذات دے واسطے نہیں کرنا۔ جس طرح کہ کشمیر ڈے کل آ رہا ہے، بہت ریلیاں نکلن گیاں، بڑے نعرے ہون گے اور بہت کچھ تسی ویکھو گے، لیکن انہاں چیزاں دا تسی اگر ایک فرق کڈو یا نتیجہ کڈو تو سانو کچھ بھی حاصل نہیں ہویا کہ انہیں سال ہو گئے نے، ہر سال اسی یہ کام کرنے ہاں لیکن سانو کچھ ملیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملیا، کیونکہ ساڑیاں جڑیاں ریلیاں نے ساڑے شہراں وچ نے، ساڑے محلیاں وچ نے، بالکل ایک احتجاج ہے ساڑا اور اس نو ریکارڈ کرانا چاہیے ہے، لیکن اس دے نال سانو کوئی نتیجہ نہیں مل رہا۔ نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ جو کرن والا ہے وہ اسی کردے نہیں، جو اسی کرنے ہاں اون دے نال سانو فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ کہ جڑا دشمن ہے، دشمن نے اگر ساری زمین تے قبضہ کر لیا ہے تو اب وہ منت ترلے نال تو اس نے زمین واپس نہیں کرنی۔ کوئی سارا دشمن دنیاوی ہوئے اور وہ سارے مکان تے سارے پلاٹ تے آ کے قبضہ کر لوے اور اسی جا کے اس نو آکھیے کہ یار تیری منت کرنا ہے، تو بڑا بھرا ہے، مہربانی کر، اس نے آخنا ہے کہ انہیں میرا کی کر لینا ہے۔ اور یا اسی کہ وہ ایک ہور شہر وچ پلاٹ ہے ساڈا لاہور وچ ہے اور اسی جا کے اکاڑے وچ اوتے احتجاج کرتے رہیے، رولا پاندے رہیے، انہیں کہنا جو مرضی کرتے رہے، میری صحت تے کی اثر ہے۔ تو یعنی کہ جو جہاد ہے، اب کچھ لوگ جڑے نے جہاد کرتے ہیں انہاں تحریکاں بنائیاں، تنظیماں بنائیاں، اور وہ جہاد بھی ظلم ہے جڑا یہ جہاد کرتے ہیں۔ اسلام میں نہیں کہندا کہ چھپ کے جاؤ، چپ کر کے جاؤ، جا کے انہاں دا بندہ مارو، بندہ مار کے واپس آ جاؤ۔ اب ادھروں او جس وقت ادھروں کوئی جاوے گا اور انہاں نو چھیڑ کے واپس آ جائے گا، جس وقت او چھڑن گے تو کئی بے گناہ مسلماناں دی جاناں چلیاں جاندیاں نے۔ اور ساڈے جڑے لوگ نے انہاں نو جہاد پڑھایا جاتا ہے لیکن غلط پڑھایا جاتا ہے۔ ساڈے بچیاں نو جہاد دی غلط تشریح کیتی جاندی ہے اور وہ نوجوان تیار کیتے جاندے نے
اور پھر وہ جاندے نے انہاں دے اپنے مقاصد ہوندے نے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں ساڈے بچیاں دیاں جاناں جاندیاں نے اور اس دے نتیجے وچ عام مسلماناں دے جڑا مال ہے انہاں دے جاناں نے وہ بھی ضائع ہو جاندیاں نے اسلام اس گل نو ہرگز پسند نہیں کرتا اور اسلام یہ کدے بھی نہیں کہندا کہ کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال اٹھے اور مجاہد بن جائے کدے بھی اسلام نے نہیں کیا کہ ایک بندہ اٹھے چپ کر کے چلا جاوے آ کے میں مجاہد بن گیا ہاں آقا علیہ السلام نے کدے بھی ایسا نہیں کیتا آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیتا یا آقا علیہ السلام دا کوئی ایک ہی صحابی گیا ہوئے اور اس نے کسے جا کے کافر تے حملہ کر دیتا ہوئے مدینے پاک یہودی بھی رہندے رہنے مدینے پاک وچ کافر بھی رہندے رہنے مدینے پاک مشرک بھی رہندے رہنے مکے پاک دی جو زندگی ہے اس نو پڑھ کے ویکھ لو لیکن کسے نے ایویں کیتا ہے نہیں کیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے ایک طریقہ سکھایا ہے اس طریقے دے مطابق چلنا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے وہ اسلام والا طریقہ ہے امام حسین علیہ السلام والا طریقہ ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس طرح ظلم دا مقابلہ کیتا ہے آپ نے دکھایا ہے کہ کس طرح تساں ظلم دے سامنے ڈٹنا ہے اور چھپ کے نہیں دھوکے نال نہیں فریب نال نہیں اور کہ جو کچھ کرنا ہے اگلے نہیں پتہ ہوئے اور اسلام نے جو سانو کیا ہے کہ جدو تسی کسی جگہ تے جانا ہے انہاں نو جا کے پہلے اعلان کرنا ہے اگرچہ اس جگہ تے پہلے اسلام پہنچ چکیا ہوئے پہلے پیغام پہنچ چکیا ہوئے لوگاں کول اسلام دی دعوت جا چکی ہوئے تساں پھر بھی دعوت دینی ہے امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ کربلا دے میدان چائے نے تو آپ بار بار خطبے ارشاد فرما دے رہے نا خطبے سنے نے پڑھے نے آپ کیوں خطبے ارشاد فرما دے رہے نے کیا انہاں لوگاں نو پتہ نہیں سی کہ آپ کون نے حالانکہ ظاہری طور تے وہی مسلمان سن کلمہ بھی پڑھتے سن نمازاں بھی پڑھتے سن لیکن آپ پھر بھی بار بار انہاں نو دستے رہے نے آخری دن تک فرمایا کہ لوگوں ویکھو کہ میں کون ہاں میرا باپ کون ہے میرا نانا کون ہے میری ماں کون ہے اور میرے بارے اللہ نے کی ارشاد فرمایا ہے میرے متعلق آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ میں تانوں جس رستے کی طرف بلا رہا وہ حق رستہ ہے اور جس گل میں تانوں یزید نے لا لیا ہے وہ ناحق ہے تہاڈیاں جاناں بھی ضائع ہو جان گیاں تہاڈا مال بھی ضائع ہو جائے گا جو تانوں حاصل ہوئے گا کوئی تانوں فائدہ نہیں دے گا اس واسطے کہ تسی رستے تو بھٹک گئے جے تو جدوں بھی جس وقت جانا ہے تو یہ حکم ہے کہ اعلان کرو انہوں دعوت دیو دعوت تو بعد اگر کوئی تہاڈا مقابلہ کرتا ہے نہیں باز آتا تو پھر اس دے نال تسی جا کے جہاد کرنا ہے لیکن وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کرنا چند افراد نہیں کر سکتے ایک منظم طریقے دے نال اگر اسلامی حکومت آ جائے اسلامی نظام آ جائے اسلامی نظام نافذ ہو جائے اور اس تو بعد جو حکمران ہے جو وقت دا خلیفہ ہوئے گا وہ جس وقت حکم دے گا پھر اس کے مطابق سارے نو چلنا پڑے گا اور پھر وہ جدھر جان گے وہ جہاد ہوئے گا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وصال با کمال تو بعد مسلمان ہی لوگ سن جنہاں نے زکوٰۃ دا انکار کر دیتا انہوں نے کہا سی زکوٰۃ نہیں دیاں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے خلاف اعلان جنگ فرمایا کہ میں انہاں دے نال جنگ کراں گا آپ نے خود تلوار اٹھائی فرمایا کہ جڑا آقا علیہ السلام دے دور وچ ایک رسی بھی دیندا رہا ہے بطور زکوٰۃ اس نو وہ دینی پڑے گی اگر کوئی نہیں دے گا میں اس دے نال مقابلہ کراں گا اب اس کا نتیجہ یہ ہویا ہے کہ سارے نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ جویں پہلے اسلام سانو کیا سی اوویں ہی کرا گے انہوں نے کہا کہ جی پہلے ضرورت سی ہن اسی نہیں مال دیندے حالات ٹھیک نہیں بہانے بنائے اور کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیتا کہ تسی حضور نواں آقا علیہ السلام دا وصال ہویا ہے کچھ نرم مزاجی کرو لوگاں دے نال درگزر کرو لوگاں دے ایمان ابھی کمزور نے تو بعد میں ایسا سنبھل جان گے آپ نے فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے لیکن جو آقا علیہ السلام دے دین نے کیا ہے میں وہی کراں گا میں اپنی مرضی نہیں کراں گا اور آپ دا جو پہلا خطبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے
آپ نے فرمایا کہ لوگو مینو تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تہاڈا خلیفہ ہاں یا میں خلیفہ بن گیا ہاں. فرمایا کہ مینو خلیفہ بنا دیتا گیا ہے. اور خلیفہ بنایا کنے سی؟ انہوں نے بنایا سی جنہوں نے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کیتی ہے انہوں نے بھی خلیفہ بنایا ہے. آقا علیہ السلام نے تو کوئی وصیت نہیں فرمائی سی. ظاہراً آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں فرمائی سی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کیوں نہیں فرمائی سی؟ تو یہ وصیت نہ فرمانا بھی ایک راز سی. یہ بھی ایک راز سی اور یہ بھی ایک رحمت سی. آقا علیہ السلام دی رحمت للعالمین دا فیض سی کہ اگر آقا علیہ السلام حکم دے جاندے کہ فلاں خلیفہ بننا ہے، اب اس نو مننا ہر کسے تے فرض ہو جانا سی، لازم ہو جانا سی. اگر کوئی ایک سیکنڈ بھی ایک کھڑی بھی انہاں دے خلاف جاندہ اس دا ایمان ضائع ہو جانا سی. لیکن آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیتا. اس واسطے پھر لوگاں نے اپنی مرضی نال خلیفہ بنایا ہے. اس دے نال جس نو بھی بنا لیندے آقا علیہ السلام دے حکم دی خلاف ورزی نہیں ہونی سی. اور دوسری صورت کہ اگر آقا علیہ السلام کسے نو خلیفہ بنا کے چلے جاندے پھر لوگاں نے کہنا سی کہ ساڈی جی مجبوری ہے، پھر اب جڑا ہو گیا ہے سانو یہ مننا پینا ہے. کہ اس دے وچ پھر لوگاں دی رائے شامل نہیں ہونی سی. لوگاں دی رائے تو شامل ہی نہیں ہونی سی کہ آقا علیہ السلام حکم دے گئے، لوگاں نو کچھ کہن دا موقع نہیں ملنا سی. پتہ نہیں لگنا سی کہ لوگ صحابہ کرام مسلمان کس نو پسند کرتے ہیں، کس نو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں. اگرچہ آقا علیہ السلام دا فیصلہ سچ ہونا سی، حق ہونا سی، لیکن لوگاں دی رائے شامل نہیں ہونی سی. جدوں آقا علیہ السلام نے وصیت نہیں فرمائی، مسلمانہ نے خود فیصلہ فرمایا کہ ساڈا جو خلیفہ ہے وہ صدیق اکبر ہوئے گا. پھر لوگاں نو کسے نو اعتراض دا موقع نہ مل سکیا کیونکہ سب نے خود انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا سی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مینوں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا ہے. فرمایا کہ اگر میں سیدھا رواں، میں خلیفہ ہاں لیکن اگر میں سیدھا رواں تو میرے نال چلے آ جائے. سیدھا رہن دا مقصد یہ سی کہ میری جڑی زندگی ہے وہ اسلام دے مطابق ہوئے. اگر میں اپنی زندگی اسلام دے مطابق گزارا تو پھر میرے نال چلے آ جائے. اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں، اگر تھوڑا جا اسلام تو پھراں مینوں پھڑ کے سیدھا کر دیا جائے. اے نہیں فرمایا کہ پھر مینوں جڑا ساتھ نہ دیا جائے، خاموش ہو جائے، درگزر کریا جائے. فرمایا کہ مینوں پکڑ کے سیدھا کر دیا جائے. تو اسلام جو ہے وہ انسان ساڈی مرضی دے مطابق نہیں ہے، سانو اپنیاں مرضیاں اسلام دے مطابق کرنیاں پینیاں نے. اے اسلام ہے. تو ساڈی زندگی دا جو ہر لمحہ ہے، ساڈی زندگی دا جو ہر فیصلہ ہے وہ اسلام کرتا ہے. اسلام سانو سکھاتا ہے کہ اسی اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. اسلام سانو سکھاتا ہے کہ اسی کافراں دے نال کس طرح برتاؤ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. فرمایا کہ اے ایمان والو جان لو کہ جڑے مشرک نے وہ پلید نے، نجس نے، ناپاک نے، انہاں نو مسجد حرام دے قریب نہیں آن دینا. اس تو علاوہ جدھر مرضی لگے پھرنا کہ انہاں نو حرم شریف دے وچ مشرکاں نو داخل نہیں ہون دینا. اس وقت بھی لوگاں نے کیا سی کہ اگر انہاں نو اسی دور کر دیواں گے ساری تجارت ختم ہو جائے گی، ساڈیاں منڈیاں نے، ساڈا کاروبار ہے، ساڈا لین دین ہے، ساڈی گاہکی ہے تو ضائع ہوئے گی، بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ تو بڑا ظلم ہے، کاروبار تباہ ہو جان گے، کس طرح گزارا چلے گا، معیشت ختم ہو جائے گی. تو خلق کائنات نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً کہ اگر تانوں خوف ہوئے غربت دا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تانوں اپنے فضل دے نال امیر کر دے گا. یعنی کہ جو مومن ہے اس دا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے ہونا چاہیے. فرمایا کہ مشرکان اپنے قریب اس واسطے نہ کر لینا کہ ساڈا کاروبار ہے، ساڈا لین دین ہے، ساڈی تجارت ہے. فرمایا کہ اس گل تو نہ ڈریا جائے کہ بھوکے مر جاواں گے، رزق تانوں اللہ نے دینا ہے. اگر ادھروں کمی آ گئی اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ بنا دے گا.
اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ تو عطا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس آیت کا مفہوم بھی تو یہی ہے کہ جڑا بندہ اللہ کو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے واسطے ایک رستہ پیدا کر دیتا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین دے نال ہے, اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں دے نال ہے. جن دے نال اللہ ہوئے اس نو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. فرمایا کہ کیا تسی یہ گمان کر دے جے کہ تانوں جنت دے وچ ایویں ہی داخل کر دیتا جائے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے وچ کسی نو آزمایا نہیں, نہ جہاد دے نال, نہ کوئی مصیبت بھیج کے, نہ کوئی بیماری ڈال کے, نہ تواڈا صبر ویکھیا ہے, نہ تواڈا جہاد ویکھیا ہے, اور تسی بالکل عیش و عشرت دے نال مزے لٹ رہے جے اور پھر آکھو کہ اسی ایویں جنت دے داخل ہو جاواں گے. فرمایا ایویں نہیں ہوئے گا, اللہ تعالیٰ تانوں ضرور آزماوے گا. ام حسبتم ان تترکوا ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایویں نعمتاں نال نہیں نوازا. اللہ تعالیٰ اگر کچھ عطا کرتا ہے اس دی پہلے قیمت لیندا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو جہاد ہے اس میں شان عطا فرمائی. فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے بیٹھن والے نے انہاں دے اتے فضیلت عطا کیتی ہے جہاد کرن والیاں نو, اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اجر عظیم دا وعدہ فرمایا ہے. جو جہاد کرتا ہے وہی تو شہید بنتا ہے, جو مجاہد بنے گا وہی شہید بنے گا, جو جہاد سے جائے گا وہی اپنی جان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش کرے گا. اور اگر جان پیش کرتا ہے تو خالق کائنات نے کی فرمایا ہے کہ جڑا میرے رستے میں شہید ہو جاوے وہ زندہ ہے مردہ نہیں. تو کتنا بڑا انعام ہے اور ایک کدوں ملنا ہے کہ جدو اسی اللہ تعالیٰ دے اس حکم نو مننا گے اور اس دے مطابق اسی چلا گے. آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے, فرمایا کہ جدو شہید اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں شہید پیش ہوئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے دس میرے کو تو کی چاہنا ہے, تیری کی خواہش ہے, تیری کی تمنا ہے, میں پوری کر دے ماں. عرض کرے گا مولا میں چاہنا مینوں پھر دنیا دے بھیج, میں اتھے جا کے جویں پہلے اپنی جان تیری رضا واسطے قربان کیتی ہے اوویں ہی میں پھر اپنی جان قربان کراں, اور جو لذت جو مقام جو مرتبہ مینوں تو ادوں عطا فرمایا تو پھر مینوں وہی نصیب ہو جاوے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی عظمت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.